17ویں صدی کا آغاز یورپ کی طاقتیں سمندروں پر راج کرنے نکل چکی تھیں۔ انہی طاقتوں میں ایک نام تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ جہاز سورت کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتا ہے۔ مقامی تاجر اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بندرگاہ پر سرگرمی، تجارتی سامان اتارا جا رہا ہے۔ یہیں سے کمپنی نے اپنی تجارت کا آغاز کیا، مقامی حکمرانوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور اپنی فوجیں تیار کی۔ کمپنی نے صرف تجارت پر اکتفا نہیں کیا، اس نے مقامی حکمرانوں کے ساتھ معاہدے کیے، ان کے خلاف فوجی کارروائیاں کی اور آہستہ آہستہ علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم کیا۔ بھاری ٹیکس، مقامی صنعتوں کی تباہی اور معاشی استحصال کی بدولت ہندوستان کی معیشت کمزور ہوتی گئی۔ کمپنی کا مقصد واضح تھا، زیادہ سے زیادہ منافع۔ 1756 بنگال کی زمین پر خوشحالی تھی، مگر بر صغیر کی یہ سرزمین تاجروں اور طاقتوروں کے مفادات کا شکار بن رہی تھی۔ گاؤں، کھیت، بازار، لوگ محنت کر رہے ہیں، مگر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی قوانین اور ٹیکس نے زندگی مشکل کر دی ہے۔ بھاری ٹیکس، ناانصافی اور مقامی صنعتوں کی تباہی نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی۔ ہاتھی کی طرح طاقتور کمپنی چھوٹے کسانوں اور تاجروں کے حق میں ظلم کر رہی تھی۔ اس کے بعد بنگال کے نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے جان چھڑانے کی سوچی اور ان سے فیصلہ کن جنگ کا اعلان کیا۔ 23 جون 1757 پلاسی کا میدان۔ آج تاریخ اپنا رخ بدلنے والی ہے۔ ایک طرف بنگال کی عظیم فوج، ہاتھی، توپیں، ہزاروں سپاہی، دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی چھوٹی مگر منظم فوج۔ خاموشی، مگر طوفان سے پہلے والی نواب سراج الدولہ گھوڑے پر سوار، چہرے پر جوانی کا۔ یہ سرزمین تاجروں کے لیے نہیں، بنگال کے لیے ہے۔ سپاہی نعرہ لگاتے ہیں، لیکن کیمرہ ایک شخص پر رک جاتا ہے، میر جعفر، خاموش، سنجیدہ، پراسرار۔ اچانک دھماک، پہلی توپ چلتی ہے، زمین لرز اٹھتی ہے، دونوں طرف سے گولہ باری شروع ہو جاتی ہے۔ بارود کی بو، دھواں، چیخیں، گھوڑوں کی ٹاپیں۔ ہاتھی آگے بڑھتے ہیں، سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ میدان جنگ آگ اور دھوئیں میں ڈوب جاتا ہے۔ اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے، بارود گیلا ہونے لگتا ہے۔ نواب حکم دیتے ہیں، آگے بڑھو، لیکن کچھ فوجی دستے حرکت نہیں کرتے۔ میر جعفر اپنی جگہ کھڑا ہے، نہ حملہ نہ مدد۔ ایک لمحے کی خاموشی اور تاریخ بدل گئی۔ دور کھڑا رابرٹ کلائیو سب دیکھ رہا ہے، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ برطانوی توپیں مسلسل گرجتی رہتی ہیں۔ نواب کے وفادار سپاہی بہادری سے لڑتے ہیں، مگر تعداد اور حکمت عملی بدل چکی ہے۔ فوج پیچھے ہٹنے لگتی ہے، جنگ ختم ہونے لگتی ہے۔ صرف چند گھنٹوں میں بنگال کا مستقبل بدل گیا۔ نواب آخری بار میدان کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں میں دکھ مگر غرور باقی ہے۔ جنگ کا پانسا پلٹا، میر جعفر اور اس کے حامی دستے خاموش تماشائی بنے رہے۔ نواب کی فوج منتشر ہو گئی۔ پلاسی کی جنگ صرف توپوں سے نہیں، سازشوں سے جیتی گئی۔ سراج الدولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا، مگر تقدیر اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ چند ہی دنوں بعد وہ گرفتار کر لیا گیا۔ 2 جولائی 1757 نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیا گیا۔ ایک نوجوان حکمران کی زندگی کا چراغ بجھا دیا گیا اور بنگال کی خود مختاری کا سورج غروب ہو گیا۔ پلاسی کی شکست نے برصغیر کی تقدیر بدل دی۔ آخر کار 1870 میں غصہ پھٹ پڑا۔ سپاہیوں اور عوام نے مل کر کمپنی کے خلاف بغاوت کی۔ یہی وہ واقعہ ہے جسے انڈین ریبیلین آف 1857 کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بغاوت ناکام ہوئی، لیکن اس نے کمپنی کی بنیادیں ہلا دی۔ 1868 میں برطانوی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدار واپس لے لیا اور ہندوستان براہ راست برطانوی تاج کے ماتحت آ گیا۔ ایک تجارتی کمپنی کا راج ختم ہوا، لیکن برطانوی حکومت کا دور شروع ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی کہانی صرف تجارت کی کہانی نہیں، یہ طاقت، لالچ اور سامراج کی کہانی ہے۔ ایک چھوٹی کمپنی سے شروع ہونے والا سفر ہندوستان کی تاریخ بدل گیا۔